الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس سے قبل کی تقریباً 3 جمعہ میں جن آیات پر گفتگو کی گئی تھی اسی کا ایک جز اور اسی کا ایک حصہ یہ آیتیں بھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں اور متقی لوگوں کی صفات کا ذکر کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بات چلی تھی وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اس آیت کریمہ پر جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم لوگ اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. وہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی صفات کا ذکر کیا اور اس سے پہلی آیت کے اندر کچھ صفات کا ذکر آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا تھا. اور آج جو آیت پڑھی گئی اس کے اندر ایک اہم اور نہایت ہی محکم بشان قسم کی صفت کا ذکر آیا ہے. اوپر کی آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. وہ متقی لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تنگدستی کے موقع پر بھی، خوشحالی کے موقع پر بھی. اور یہ لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس کے بعد یہ آیت ہے جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم. یہ متقی لوگ وہ ہیں
کہ جب یہ کوئی بری بات اور کوئی فحش بات کر بیٹھتے ہیں یا گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں، ذکر اللہ تو اللہ کو نہیں بھولتے بلکہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے استغفار چاہتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا ہے بھی کون کہ جو کسی کے گناہوں کو معاف کر ڈالے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور یہ لوگ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حالت میں کہ وہ علم رکھتے ہیں، جانکاری رکھتے ہیں۔ اس آیت کے اندر متقی لوگوں کی ایک اہم صفت اور خصوصیت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ اگر ان سے کچھ بھول چوک ہو جاتی ہے، گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کوئی فحش بات ان سے صادر ہو جاتی ہے، تو وہ گناہوں ہی میں پڑے نہیں رہتے بلکہ جتنا جلد ہو سکتا ہے اپنے گناہوں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی طرف آتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ متقی لوگوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں، برائی پر برائی کرتے چلے جائیں، دل کے اندر کوئی احساس ہی نہ ہو، دل کے اندر کوئی اللہ کا ڈر اور خوف ہی نہ ہو، نہیں، ان کی زندگی ایسی نہیں ہوا کرتی، ان کی زندگی تو ایسی ہوتی ہے کہ بشری تقاضے سے اگر گناہ کا صدور ہو جاتا ہے، کوئی فحش بات ان سے صادر ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، بیچ میں ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا اور فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور بندوں کو معاف کرنے والا سوا اللہ کے ہے بھی کون؟ اللہ ہی تو ہے جو معاف کرتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہی جائے، اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کے لیے استغفار طلب کیا جائے تو اللہ ضرور اس کو بخش دیتے ہیں۔ اس لیے یہ جملہ بیچ میں لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنہگار بندوں کے لیے ایک ڈھارس بنا دی کہ تم مایوس نہ ہونا، ہم معاف کرنے والے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آؤ ہماری طرف، شرط یہ ہے کہ اللہ سے معافی طلب کرو، اللہ تعالیٰ کے دروازے پر حاضری دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخش دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہتے ہیں کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پہ گناہ کر کر ظلم کر لیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ معلوم ہوا کہ اگر اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ضرور بخشش کر دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چل گیا کہ متقی لوگوں کی ایک اہم صفت و خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے بلکہ اصرار کی جگہ گناہوں پر استغفار کرتے ہیں۔ علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ انسان کے اوپر دو حالتوں میں سے ایک حالت ضرور ہوتی ہے، یا تو گناہ کی حالت یا نہیں تو طاعت کی حالت۔ یا تو آدمی معصیت میں لگا ہوگا، اگر معصیت میں نہیں تو پھر اللہ کی طاعت میں لگا ہوگا۔ جیسے اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہیں، یہ ایک ہماری حالت ہے، اللہ تعالی نے توفیق دی، مسجد میں حاضری دی اور اللہ کے رسول کی باتیں سننے میں مشغول ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد خطبہ سنیں گے، اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔ اسی طریقے پر آدمی کوئی کام کر رہا ہے تو یہ غور کرے کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق
کام کر رہا ہے تو وہ طاعت کے اندر داخل ہے، نیکی کے اندر داخل ہے، اور اگر خدا کے قانون اور اللہ کے حکم کے خلاف چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معصیت میں لگا ہوا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی معصیت میں لگ گیا، گناہوں میں مبتلا ہو گیا، اس کا بھی ایک حق ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور بندہ طاعتوں میں لگ گیا تو اس کا بھی ایک حق ہے۔ معصیت ہو جائے تو اس کا حق یہ ہے کہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، میں تیرے سامنے گڑ گڑاتا ہوں، میں تیرے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوں، تو مجھے معافی عطا فرما دے۔ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی طلب کرے۔ یہ گناہ ہو جانے پر گناہ ہو جانے کا حق ہے کہ وہ اللہ سے استغفار کرے۔ اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، طاعت کی، نیکیوں میں لگ گیا، بھلائیوں میں لگ گیا، اچھائیوں میں لگ گیا، خوبیوں میں لگ گیا، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے اور نیکی کے کام کر رہا ہے، تو اس کا کیا حق ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کا حق ہے استبشار۔ وہاں تھا استغفار اور یہاں ہے استبشار، اور استبشار کے معنی فرحت اور خوشی کے ہیں کہ دل کے اندر ایک فرحت معلوم ہو، دل کے اندر ایک خوشی محسوس ہو کہ اللہ نے مجھے توفیق دے دی نیکی کرنے اور طاعت کرنے کی۔ اگر اللہ مجھے نیکی کی طاعت کی توفیق نہ دیتا تو میں تو گناہوں میں مبتلا ہو جاتا۔ یہ ہے استبشار۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے، تو آپ کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہم اجعلنا من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا۔ یہ جملے حدیث کے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دیجئے کہ جب وہ لوگ نیکی کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں تو ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں، اور جب وہ کوئی برائی کا کام کر بیٹھتے ہیں تو استغفار کرنے لگتے ہیں، اللہ سے معافی چاہتے ہیں۔ اللہم اجعلنا من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا۔ معلوم ہوا کہ نیکی کرنے کے بعد دل میں خوشی ہونا چاہیے، گناہ ہو جائے تو دل کے اندر درد ہونا چاہیے، افسوس ہونا چاہیے، پشیمانی ہونا چاہیے، اور اسی پشیمانی کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے۔ جب یہ کام انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن اور حدیث دونوں میں توبہ اور استغفار کے بڑے فضائل آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس قدر زیادہ خوشی ہوتی ہے جیسے ایک آدمی کسی جنگل میں چل رہا تھا اور اس کے ساتھ میں توشا بھی موجود تھا اور اس کی سواری موجود تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ کہیں پر رک گیا، آرام کرنے لگا، تو اس کی وہ سواری اس کے توشے کے ساتھ کہیں غائب ہو گئی۔ اب پتہ نہیں چلتا کہ سواری کہاں چلی گئی، پتہ نہیں چلتا کہ اس کا وہ توشا کہاں چلا گیا۔ یہ آدمی اس جنگل کے اندر جہاں پر کوئی چیز کھانے کے لیے موجود نہیں اور کوئی جگہ آرام کرنے کے لیے موجود نہیں، بلکہ چار طرف جنگل کے اندر جانور ہی جانور ہیں، ایسے خطرناک حصے کے اندر وہ مایوس ہو جاتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب تو بس میری موت آئے گی، نہ یہاں کھانے کا سامان ہے، نہ یہاں بچاؤ کی کوئی سبیل ہے، اب یہاں بس اللہ کا فرشتہ آئے گا، میری روح کو قبض کر کے لے جائے گا، اس کے علاوہ دور دور تک میرے بچنے کا کوئی سوال نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ بیٹھا ہے اسی مایوسی کے عالم میں، آنکھ اس کی لگ جاتی ہے، آنکھ لگنے کے تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر بیدار ہوتا ہے۔ بیدار ہوا تو دیکھتا ہے کہ اس کا سارا ساز و سامان بھی موجود ہے
اس کا توشہ بھی موجود ہے اور اس کی وہ سواری کھڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر سارا ساز و سامان لدا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس آدمی کو جو زندگی سے مایوس ہو گیا تھا، اپنی سواری کے دیکھنے پر جس قدر خوشی ہوتی ہے، اللہ کو ایک بندے کے گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ کیسی عجیب مثال دی اللہ کے نبی نے۔ وہ تو مایوس ہو چکا تھا، مایوسی کے عالم میں اسے زندگی مل گئی اور اس کے کھانے کا، اس کے بچاؤ کا انتظام ہو گیا۔ کس قدر خوشی ہوتی ہے اس آدمی کو، اللہ کو بھی بڑی خوشی ہوتی ہے جب مومن بندہ کہیں پر پھنس جاتا ہے، گناہ میں لگ جاتا ہے، بدکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے، زناکاری میں کھپ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے کس قدر بڑا گناہ کیا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور پھر وہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ مومن گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار مجھے معاف فرما دیجئے، اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں اس میرے بندے کو دیکھو، یہ مجھے رب کہہ کے پکار رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے سوا اس کا کوئی رب نہیں، میرے سوا کوئی نہیں جو اس کی بخشش کر دے، یہ صرف میرے دربار میں حاضر ہوا ہے اور مجھے رب سمجھ کے پکار رہا ہے، تم گواہ رہنا کہ میں نے اس کی بخشش کر دی۔ معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ آج کا دور بھائیوں گناہوں کا دور ہے، گناہوں میں ابتلا کا دور ہے۔ آدمی باہر نکلے وہاں گناہ ہی گناہ، گھروں کے اندر پہنچے وہاں گناہ ہی گناہ، اور کسی فیکٹری میں چلا جائے وہاں بھی گناہ ہی گناہ، کسی آفس میں چلا جائے وہاں بھی گناہ ہی گناہ، یہاں سے وہاں تک دیکھو تو گناہوں کا ایک سیلاب نظر آ رہا ہے، گناہوں کا ایک طوفان نظر آ رہا ہے۔ آنکھ بچانا مشکل ہے، زبان بچانا مشکل ہے، کانوں کا بچانا مشکل ہے، دلوں کا بچانا مشکل ہے، ہاتھ پیر کا بچانا مشکل ہے۔ کچھ اللہ کے بندے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دے دی بچ گئے، ورنہ تو عام یہاں سے وہاں تک وبا کی صورت ہے کہ جس آدمی کو دیکھو گناہوں کے ایندھن میں جلتا ہوا نظر آتا ہے۔ بھائیوں یہ صورتحال گمبھیر ہے، بڑی پریشان کن ہے، اس لیے کہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے خدا کی نگاہ میں گر جاتا ہے۔ اور ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر کے بعض کتابوں کے اندر یہ حدیث لکھی گئی، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کو میری طاعت پر ترجیح دیتا ہے، جب کوئی بندہ گناہ کو میری طاعت پر ترجیح دیتا ہے تو میں اس کی طاعت کے اندر میری محبت کی لذت کو اٹھا لیتا ہوں۔ آدمی عبادت بھی کرتا ہے تو مزہ نہیں آتا، سجدے میں مزہ نہیں آ رہا ہے، نماز میں مزہ نہیں آ رہا ہے، رکوع میں مزہ نہیں آ رہا ہے، جبکہ تو بڑی مزیدار چیزیں ہیں۔ روز جیسے کہ آپ سجدہ کریں بڑی مزیدار عبادت ہے، اور رکوع کریں بڑی مزیدار عبادت ہے۔ جس مومن کے دل میں خدا کی محبت بسی ہوئی ہوتی ہے اس کے سجدے کی کیفیت اس سے پوچھ لیجئے۔ جس کے دل میں خدا کی محبت بسی ہوئی ہوتی ہے جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اس وقت اس کی لذت اس سے پوچھ لیجئے۔ لیکن جو بندہ گناہوں کو ترجیح دیتا ہے اللہ کہتے ہیں میں اس کی عبادت کے اندر سے حلاوت کو چھین لیتا ہوں، سلب کر لیتا ہوں۔ اب وہ عبادت کرتا ہے لیکن مزہ نہیں آتا، بڑا بوجھ معلوم ہوتا ہے، ایک سجدہ پہاڑ معلوم ہوتا ہے، ہاتھ کا اٹھا کر دعا کرنا پہاڑ معلوم ہوتا ہے، اور رکوع کرنا پہاڑ معلوم ہوتا ہے، ذکر کرنا ایک پہاڑ معلوم ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز بہت بڑی بوجھل چیز ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز بڑی بوجھل چیز ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں پر نہیں جن کے دلوں کے اندر خشوع رکھا ہوا ہے۔
معلوم ہوا کہ اگر دل خشوع سے خالی ہو، اللہ کی محبت سے خالی ہو، اللہ کے تعلق سے خالی ہو، تو اس کے لیے تو نماز بڑی مشکل ہو جاتی ہے، ایک سجدہ کرنا اس کے لیے پہاڑ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن جس کے دل کے اندر خشوع ہو، محبت ہو، اللہ سے تعلق ہو، اللہ کے تعلق کی حلاوت اس کے دل کو نصیب ہو گئی ہو، وہ سجدے میں جاتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ سجدہ ہی کرتا رہے، ہاتھ اٹھاتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ خدا کے سامنے کہتا ہی رہو، مانگتا ہی رہو، رکوع میں جاتا ہے جی یہ چاہتا ہے کہ رکوع ہی کرتا رہو۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی بات پہلے بھی بارہا میں نے سنائی ہے، انہوں نے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ جب 25 سال کے نوجوان تھے اور وہ حضرت کی خدمت میں ایک بزرگ سمجھ کر ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے، تو حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے حضرت تھانوی سے فرمایا کہ بیٹا ایک بات جی میں آتی ہے، وہ تم سے کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بیٹا دیکھو، جب میں سجدہ کرتا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے گود میں اٹھا کے پیار کر لیا ہو۔ اللہ اکبر! یہ کیا مزہ تھا، یہ کیا حلاوت تھی، یہ کیا عجیب و غریب سکون تھا، یہ کیا عجیب و غریب کیفیت تھی جو ان کے دل کو محسوس ہوا کرتی تھی۔ یہ اسی آدمی کو محسوس ہوتی ہے جو گناہوں سے بچا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ کہہ رہا تھا گناہ بڑی بدترین چیز ہے، گناہ سے ظاہری وبال بھی آتا ہے، باطنی وبال بھی آتا ہے، ظاہری اعتبار سے بھی بڑی مصیبتیں، بڑی پریشانیاں آتی ہیں۔ یہ دنیا میں حوادث آ رہے ہیں، پریشانیاں پیش آ رہی ہیں، اجتماعی طور پر پیش آ رہی ہے اور کہیں انفرادی طور پر پیش آ رہی ہے۔ سمجھو کہ دراصل یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے بحر و بر کے اندر فساد پھیل گیا ہے۔ کہیں طوفان ہے، کہیں زلزلے ہیں، کہیں دوسرے عذابات ہیں، اور کہیں پر جو ہے حوادث پیش آ رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جا رہے ہیں، اور دیکھو کوئی بیماری آ کے گھیر لی ہے وغیرہ وغیرہ، مختلف قسم کی پریشانیاں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ گناہوں کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچنا یہ اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ظاہری اعتبار سے بھی ہم سکون سے رہیں، اور باطن کی کیفیت تو ابھی آپ کو بتا دی۔ اللہ تبارک و تعالی باطنی اعتبار سے گناہوں کے نتیجے میں ہماری عبادتوں کے اندر سے مزے و لذت کو چھین لیتے۔ امام احمد بن حنبل کی مسند بڑی مشہور ہے دنیا میں، مسند امام احمد حدیث پاک کی کتاب ہے۔ اسی حدیث پاک کی کتاب میں ایک حدیث کے ضمن میں امام احمد بن حنبل نے ایک روایت ایک بزرگ کے حوالے سے نقل کی ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ بنو امیہ کے خزانے کے اندر سے ایک دفعہ کچھ چیزیں باہر نکالی گئی تو ان کے اندر گیہوں کا دانہ بھی رکھا ہوا تھا، اور گیہوں کا ایک ایک دانہ اتنا بڑا تھا جیسے کہ کھجور کی گٹلی ہوتی ہے۔ کھجور آپ جانتے ہیں، اس کے اندر کی گٹلی آپ جانتے ہیں کتنی بڑی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک ایک گٹلی کے برابر ایک ایک گیہوں کا دانہ تھا، اور پھر اس کے اندر ایک نوٹ لکھا ہوا تھا، اس پر لکھا ہوا تھا یہ اس زمانے کے گیہوں ہیں جس زمانے میں دنیا کے اندر گناہ کم ہوتے تھے، نیکیاں زیادہ ہوتی تھی، اور جب گناہ زیادہ ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کا سائز کم کر دیا۔ اور یہ بات حدیث سے بھی مؤید ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے آخری زمانے میں، اور ہم کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، رفعہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب وہ آسمانوں پر ہیں، اور قیامت کے قریب جب اللہ چاہے گا
تو پھر ان کو دنیا میں نازل فرمائے گا. وہ دنیا میں آ کے 40 برس کم از کم زندگی گزاریں گے اور ان کے یہاں پر شادی بھی ہوگی, اولاد بھی ہوگی, اور ان کو لے جا کے پھر جب وہ انتقال کر جائیں گے تو ان کو دفن کیا جائے گا وہاں پر جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں ایک جگہ پر خالی رکھی ہوئی ہے. یہ سب باتیں حدیثوں میں موجود ہیں. جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس زمانے میں کس قدر برکتیں آئیں گی اس کا ذکر امام مسلم کی ایک حدیث کے اندر آیا. اس کے اندر آتا ہے کہ اس زمانے میں ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک انار سے ایک بہت بڑی جماعت کا پیٹ بھر جائے گا. اب تو ایک آدمی کا پیٹ بھی نہیں بھرتا. اگر ایک انار ہم کو دے دے اور بھوکے ہو تو آپ ظاہر بات ہے کہ ایک سے تو کام نہیں چلنے کا. وہاں پر اتنا بڑا انار ہوگا کہ ایک انار ایک بہت بڑی جماعت کھائے گی اور سب کا پیٹ بھر جائے گا. اور پھر اسی حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ اس کا چھلکا جب اتارا جائے گا تو اس کو آدھا کرنے کے بعد وہ اتنا بڑا ہوگا جیسے کہ چھتری ہوا کرتی ہے. اب اندازہ کر لو کہ کتنا بڑا انار ہوگا, چھتری کے برابر. چھتری بہت بڑی ہوتی ہے اور پھر وہ چھتری تو آدھا حصہ ہوتی ہے اور آدھا حصہ پورا اس کا ملا لیجئے, اتنا بڑا ایک انار ہوگا. یہ اس زمانے میں جب دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. معلوم ہوا کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کے اندر سے برکتوں کو چھین لیتا ہے, اس کے سائز کو بھی کم کر دیتا ہے, اور سائز کے علاوہ اس کے اندر کی برکتیں, اس کے اندر کی خوبیاں, اس کے اندر کی صلاحیتیں, اس کے اندر کی مغزیات, یہ سب کی سب چیزیں چھین لی جاتی ہیں. آدمی بہت کھاتا ہے لیکن کام نہیں آتا. لوگ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایسی ایسی چیزیں ہوا کرتی تھی. آج کے بادام میں وہ تاثیر موجود نہیں ہے, آج کے چلغوزوں میں وہ تاثیر موجود نہیں ہے, آج کے حلویات کے اندر وہ مزہ وہ لذت نہیں ہے, اور وہ خوبی وہ کمال نہیں ہے, وہ قوت و طاقت نہیں ہے جو پہلے زمانے کے اندر ہوا کرتی تھی. معلوم ہوا کہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انسانوں کے گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ حجر اسود جو کعبۃ اللہ میں لگا ہوا ہے, جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں نازل فرمایا, یہ جنت کا ایک پتھر ہے, اس کو جنت سے لایا گیا تھا اور یہاں پر اس کو رکھا گیا تھا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا کہ آپ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل کر دیں تو ایک کونے کے اندر یہ سفید پتھر لگا دے. وہ اس زمانے میں بالکل سفید تھا اور اس زمانے میں اس کا نام حجر اسود نہیں تھا بلکہ اس کا نام حجر ابیض تھا. ابیض کے معنی سفید. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے اندر انسانوں کے گناہوں کو چوس لینے کی اللہ نے قدرت و طاقت رکھی ہے. جب انسان وہاں پر جاتا ہے اور اس کو بوسہ دیتا ہے, بوسہ دینے کا موقع نہ ہو تو دور سے اس کا استلام کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ انسان کے گناہوں کو چوس لیتا ہے. چنانچہ وہ چوستے 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 کالا ہو گیا. اب جا کر آپ دیکھیے تو سوائے کالے پتھر کے کچھ نہیں نظر آئے گا. یہ اصل میں سفید پتھر تھا, انسانوں کے گناہوں کے اثر سے کالا ہو گیا ہے. اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کے گناہ میں کس قدر کالا پن ہوتا ہے. یہ ہے ہمارے گناہ. حجر اسود کو دیکھیے, اپنے گناہوں کا کالا پن یاد کر لیا کیجئے. اگر انسان کا وہ کالا پن اپنے ہی پاس باقی رہ گیا اور اسی کالے پن کے ساتھ اللہ کے دربار میں کوئی جائے گا تو اللہ کے دربار میں اس کی کیا بنے گی, اللہ کے دربار میں اس کی کیا حیثیت ہوگی, اللہ کے دربار میں اس کا کیسے استقبال ہوگا. آدمی کو اس کے اوپر توجہ کرنا چاہیے. یہ گناہ ایک کالا پن ہے, ایک سیاہی ہے. چنانچہ ایک اور حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو گناہ کرنے سے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. اگر توبہ کر لیتا ہے تو سیاہ دھبا صاف ہو جاتا ہے, اور اگر اس نے گناہ نہیں کیا
اور پھر دوبارہ گناہ کیا، توبہ نہیں کیا، پھر دوبارہ گناہ کیا، پھر بھی توبہ نہیں کیا، گناہ کرتا چلا گیا، تو جیسے جیسے گناہ بڑھتے جائیں گے وہ سیاہ دھبے بھی بڑھتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ اس کا پورا دل کالا ہو جائے گا، یہاں تک کہ کوئی جگہ اس میں سفید باقی نہیں رہے گی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر تو زنگ لگ گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ گناہ ایک قسم کا زنگ ہے، ایک قسم کی سیاہی ہے اور بدصورت ایک چیز ہے، یہ اگر ہمارے اندر یوں ہی باقی رہ گئی تو اللہ کے سامنے جانے کا منہ نہیں ہوگا۔ اس لیے بھائیو بزرگوں، ان گناہوں سے توبہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، یہی متقین کی صفت ہے۔ گناہ ہو گیا تو فوراً اللہ سے گڑ گڑائے اور معافی طلب کرے، اور بڑا ہو گناہ یا چھوٹا ہو، ہر قسم کے گناہوں سے اللہ کے سامنے آ کے معافی طلب کرے، اللہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف کرنے تیار ہے۔ یہ مضمون ہے جو اس آیت کے اندر اللہ نے ہمارے سامنے ذکر فرمایا۔ اس آیت کے ضمن میں بعض مفسرین کرام نے ایک صحابی کا بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ آیت دراصل انہی کے بارے میں نازل ہوئی اور ان کا نام حضرت ثعلبہ بتایا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں ایک صحابی اور دوسرے صحابہ کے درمیان مواخات اور بھائی چارگی پیدا کر دی تھی۔ ایک تو وہ صحابہ تھے جو مدینے کے رہنے والے تھے، دوسرے وہ صحابہ تھے جو مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے آنے والے صحابہ کرام کو مدینے کے صحابہ کے حوالے کیا اور کہا بھائی یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے ساتھ کھائیں گے، تمہارے ساتھ رہیں گے، تمہارے ساتھ پیئیں گے، تمہارے ساتھ جیئیں گے، تمہارے ساتھ مریں گے، تم ان کو اپنا بھائی بنا کے لے جاؤ۔ اسی طرح دو صحابہ کرام کو بھائی بنایا اللہ کے نبی نے، ان میں سے ایک کا نام ثعلبہ تھا اور دوسرے صحابی کا نام سعید بن عبد الرحمن تھا۔ سعید بن عبد الرحمن گھر والے صحابی تھے اور حضرت ثعلبہ ان کے پاس رہتے تھے، ان کے ساتھ کھاتے تھے، ان کے ساتھ رہائش ہوتی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد میں جانے کے لیے اعلان فرمایا، تو وہ گھر والے صحابی جو تھے حضرت سعید بن عبد الرحمن، انہوں نے کہا میں بھی چلتا ہوں جہاد میں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا نام جہاد میں جانے کے لیے لکھا دیا اور اپنے ان ساتھی صحابی سے فرمایا حضرت ثعلبہ سے کہ آپ تو یہاں آتے جاتے ہی ہیں، ذرا گھر میں ضرورت کچھ ہو لا کے دے دیا کیجیے، کھانا گھر میں کھا لیا کیجیے، اور ضرورت پر ان کا سامان سودا جو کچھ ہو لا کے ان کو دے دیا کرے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ وہ صحابی جہاد میں چلے گئے اور یہ صحابی حضرت ثعلبہ مسجد میں کہیں پر رہتے تھے اور کھانے کے وقت میں یا ضرورت کے وقت میں یہاں ان صحابی کے گھر پہ آیا کرتے تھے۔ ایک دن آئے کھانے کے لیے تو ان کی بیوی نے گھر والے صحابی کی بیوی نے کھانا اٹھا کے ان کو دینا چاہا اور ذرا سا پردہ ہٹ گیا اور پردے کے ہٹ جانے کی وجہ سے ان کی نگاہیں عورت کے اوپر پڑی۔ اتفاقی نگاہ یہ تو معاف ہے شریعت کے اندر، لیکن ان صحابی نے اس کے بعد بھی برابر ان کو دیکھنا چاہا اور دیکھتے رہے۔ کچھ دیر تک برابر وہ ان کو گھور کے دیکھتے رہے اور پھر اس کے بعد ان کو فوراً احساس ہوا اور احساس ہوتے ہی وہاں سے ڈر کے مارے بھاگنے لگے، کھانا بھی نہیں کھایا اور کھانا بھی چھوڑ کر جنگل کی طرف کہیں چلے گئے۔ اور یہاں پر یہ عورت
ان کا انتظار کرتی رہی کہ کھانے آئیں گے، لیکن وہ کھانے آئے ہی نہیں، یہاں تک کہ ایک دن کے بعد دوسرا دن ہو گیا، دوسرے کے بعد تیسرا دن ہو گیا، چوتھا دن ہو گیا، اور مسلسل دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ان صحابی کا کوئی نام و نشان نہیں، اور عورت کسی کو پوچھ بھی کیسے سکتی تھی؟ بہرحال انتظار کرتی رہی، لیکن وہ آئے ہی نہیں، یہاں تک کہ وہ گھر والے صحابی اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام جو جہاد میں تشریف لے گئے تھے، ان کی واپسی ہو گئی، اور وہ صحابی اپنے گھر پہنچے۔ گھر پہنچنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا حال چال ہے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ سب خیریت سے ہیں، عافیت کے ساتھ میں ہیں۔ ان صحابی نے پوچھا وہ حضرت ثعلبہ آیا کرتے تھے، ان کو کھانا برابر جاتا رہا، اور یہ کہ وہ تمہارے لیے ضرورت کا سامان وغیرہ لا کے دیتے تھے؟ بیوی نے بتایا ہاں وہ آیا کرتے تھے، لیکن اب چند دنوں سے ان کا اتا پتا کچھ نہیں ہے، معلوم نہیں کہاں گئے۔ انہوں نے کہا کتنے دن ہوئے؟ کہا کہ اتنے دن ہو گئے، 8 دن 10 دن، اتنے دن ہو گئے، اب تک ان کا کچھ اتا پتا نہیں ہے۔ اس سے پہلے تو برابر آتے تھے، میں کھانا پیش کرتی، وہ کھاتے اور چلے جاتے، ضرورت کا کوئی سامان بتاتی وہ لا کر دیتے اور چلے جاتے، لیکن یہ آخری وقت جو آئے تھے اس کے بعد پھر وہ نہیں آئے۔ انہوں نے پوچھا کوئی خاص بات پیش آئی؟ انہوں نے کہا کوئی خاص بات نہیں، اتنی بات ضرور پیش آئی تھی کہ کھانا میں نے رکھا، پردہ ہٹ گیا تھا، انہوں نے مجھے تھوڑی دیر دیکھا اور پھر وہاں سے ڈر کے مارے ایسا بھاگے جیسے کوئی بھاگنے والا بھاگ جاتا ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اب یہ صحابی باہر نکلے تلاش کرے، لوگوں سے پوچھ پاچھ کرتے رہے کہ بھائی ثعلبہ کو دیکھا؟ لوگ کہتے کہ نہیں ہم کو نہیں معلوم۔ پھر انہوں نے جنگلات کی طرف جا کے ڈھونڈنا شروع کر دیا اور ڈھونڈتے رہے ادھر ادھر، لیکن کہیں ثعلبہ کا اتا پتا نہیں۔ ایک آدمی سے ایک جگہ پر ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا کہ بھائی کسی آدمی کو تم نے ادھر ادھر جنگلات میں دیکھا ہے؟ کہا کہ ایک آدمی کو دیکھا ہے جو مجھے ایسا اندازہ لگتا ہے کہ وہ بڑا بیوقوف قسم کا آدمی ہے، پاگل آدمی ہے، ایک جگہ پر پڑا ہوا ہے، بس رو رہا ہے رو رہا ہے رو رہا ہے، اس کے علاوہ میں نے یہاں کسی کو نہیں دیکھا، ایک پاگل وہاں پر ہے، وہاں جا کے دیکھ لو۔ اب وہ صحابی تلاش کرتے ہوئے گئے، دیکھا تو حضرت ثعلبہ ہی تھے، جنگل میں پڑے ہوئے ہیں، حالت بالکل خراب ہو گئی ہے، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، روتے 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 حالت ان کی خراب ہو گئی، آنکھیں اندر چلی گئی اور جو ہے جسم پتلا ہو گیا ہے، دیکھنے کے قابل نظر نہیں آتے۔ ان صحابی نے ان کو اٹھانا چاہا اور کہا کہ بھائی اٹھو، کیا بات ہے مجھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا میں اللہ کا سخت ترین مجرم ہوں، تمہارا بھی مجرم ہوں، اللہ کا بھی مجرم ہوں، نہ تمہارے کو چہرہ دکھانے کے قابل ہوں، نہ اللہ کو چہرہ دکھا سکتا ہو، میں بہت بڑا مجرم ہوا، اس لیے میں آ نہیں سکتا، تمہیں چہرہ نہیں دکھا سکتا۔ انہوں نے کہا آخر ہوا کیا ہے بتاؤ۔ انہوں نے چہرہ اٹھایا، روتے روتے بتایا یہ صورتحال ہے۔ انہوں نے کہا چلو اللہ کے نبی کی خدمت میں جائیں گے، وہاں اس کا کوئی حل نکلے گا۔ ان صحابی نے کہا مجھے یہاں سے ایسا لے جاؤ جیسے کہ کسی مجرم کو بیڑیاں ڈال کے لے جاتے ہیں، میں اللہ کا مجرم ہوں، بغیر بیڑی ڈالے یہاں سے نہیں جاؤں۔ اب ان صحابی نے ان کو پکڑا اور باندھا اور لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یہ ثعلبہ ان کی حالت یہ ہے، اے اللہ کے رسول دیکھیے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی، پورا قصہ پھر ان کو بتایا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اسی حالت کے اندر ہے، ابھی کوئی جواب نہیں دیتے۔ اللہ کی طرف سے یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی فحش و برا کام کر لیتے ہیں، اور ظلموا انفسہم، یا اپنے نفسوں پر کوئی ظلم کی بات یعنی گناہ کی بات کر لیتے ہیں، ذکر اللہ، تو اللہ کو بھولتے نہیں بلکہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کام جاتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اللہ سے اپنے گناہوں کے لیے استغفار چاہتے ہیں، اور اللہ بیچ میں کہتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور ہے ہی کون سوائے اللہ کے جو معاف کرنے والا ہو، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہو، لوگ ان کو بتائے تب بھی نہ مانتے ہو،
اور اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، آخرت کی فکر نہ ہو، آخرت کی طلب نہ ہو. نہیں، یہ اللہ کے بندے ایسے ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اپنے گناہوں کے اوپر اصرار نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ یہ آیت ان صحابی کے بارے میں نازل ہوئی. معلوم ہوا بہت مقدس ہے وہ افراد، بہت مبارک ہے وہ افراد کہ گناہ ہو جانے کے بعد اللہ کے دربار میں آتے ہیں، معافی طلب کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، روتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں. آج بھائیوں میں نے عرض کیا گناہوں کا سیلاب ہے، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گناہوں پر معافی طلب کرنے والے؟ گناہوں پر معافی اگر طلب کریں اللہ قبول کرتے، لیکن کوئی مانگنے والا بھی تو ہو، اور مانگے گا اس وقت جبکہ گناہ کو بدترین کام سمجھے گا، گناہ کو وبال جان سمجھے گا، آخرت میں تباہی کا ذریعہ سمجھے گا، دنیا کے اندر فساد کا ذریعہ سمجھے گا. اور جب اس کے دل میں احساس پیدا ہوگا کہ میں نے کس قدر بڑی گناہ کی بات کی ہے، دل کے اندر خوف طاری ہوگا اور وہ آئے گا اللہ سے معافی طلب کرے گا. جن کے دلوں کے اندر گناہ کو گناہ ہونے کی بات نہ ہو، جو گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھتے ہو اور گناہوں کے وبال کو کوئی وبال نہ سمجھتے ہو اور بس یوں ہی الگ تک ان کی زندگی گزر رہی ہو، بھائیو یہ کبھی توبہ نہیں کیا کرتے. توبہ کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو دلوں میں احساس رکھتے ہیں، جن کو گناہوں کے وبال کا اندازہ ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ذرا سا شعور رکھتے ہیں. وہ لوگ ہیں جو آتے ہیں اللہ کے دربار میں معافی طلب کر لیتے. کتنے اللہ کے بندے ایسے گزرے گنہگار تھے لیکن معافی طلب کی، اللہ نے ان کو بڑا اونچا مقام دے دیا. روایتوں میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک شخص کا واجب واقعہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک علاقے کے اندر ایک آدمی تھا بڑا ہی گنہگار، گناہ کا کوئی کام ایسا نہیں جو وہ نہ کرتا ہو. اس کے گاؤں والے شہر والے خود اس سے تنگ آ گئے. پہلے اس کو سمجھایا، اس کو دینی حلقوں میں بٹھایا، اس کی نصیحت کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود کوئی بات اس کے لیے کارگر نہ ہوئی. وہ گناہ پر گناہ کرتا جاتا تھا. کبھی زنا کرتا ہے، کبھی شراب پیتا ہے، کبھی کسی کو مار دیتا ہے، کبھی کسی کو قتل کر دیتا ہے، کہیں لوٹ گھسوٹ کر لیتا ہے اور کہیں پر جو ہے چوری کر لیتا ہے، لوگوں کو اذیت و تکلیف پہنچاتا ہے. غرض یہ کہ ہر قسم کے گناہ میں سب سے آگے. لوگوں نے تنگ آ کر کہا یہ ہمارے شہر میں رہنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے اس کو ہمارے شہر سے باہر کر دینا چاہیے. پورے شہر والوں نے مشورہ کیا اور کہا کہ ہمیں اسے شہر کے اندر رہنے نہیں دیں گے، اس آدمی کو ہم شہر کے باہر کر دیں گے. لہذا اس کو بلایا اور سب نے وارننگ دی اور کہا کہ آج سے شہر کے اندر تیرا داخلہ بند ہے، اس لیے شہر کے اندر تو داخل نہیں ہوگا. اب مجبور ہو کر وہ باہر نکل گیا، ایک جنگل میں چلا گیا، وہاں رہنے لگا. کچھ دنوں کے بعد اس کی موت کا وقت آیا، موت آ گئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل اور اس وحی کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ہمارا ایک نیک اور مقرب بندہ، ہمارا ایک ولی فلاں جگہ پر انتقال کر گیا ہے، آپ جائیے اور اس کے نہلانے کا، دھلانے کا، کفنانے کا، دفنانے کا، نماز جنازہ کا آپ جا کر انتظام فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اللہ کا حکم ہے اور پھر اللہ کا ایک ولی انتقال کر گیا ہے تو ہم کو جانا چاہیے. ایک دو آدمیوں کو لے کر وہاں پر گئے، دیکھا، تلاش کیا جنگل میں، اسی جگہ پر ایک آدمی ملا، وہ وہاں پر پڑا ہوا تھا، لاش پڑی ہوئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھایا اور لوگوں سے کہا کہ بھائی اس کو نہلاؤ اور پھر اس کو جو ہے کفن دو. چنانچہ نہلا دیا، کفن پہنا دیا گیا اور اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ اب اس کے جنازے کو آپ شہر کے اندر لے کر جائے اور وہاں لوگوں میں اعلان کر دے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور جو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا ان میں سے ہر ایک کی مغفرت ہو جائے گی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہے کہ اللہ کا کیسا لاڈیلا بندہ، آج تک کسی کو پتا نہیں چلا یہ کہاں سے نکل آیا۔ خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری تیاری کر دی، جنازہ تیار ہو گیا، پھر وہاں سے کچھ لوگ اٹھا کے اس کو شہر میں لے آئے۔ شہر میں رکھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا ایک اللہ کے ولی کی نماز جنازہ ہونے والی ہے، اور جو آدمی اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا اللہ نے وعدہ کیا ہے میرے اوپر کہ اس کی مغفرت کر دیں گے۔ بس یہ سننا تھا کہ پورے کا پورا شہر، اطراف و اکناف کے سارے لوگ یہاں سے وہاں تک سب کے سب جمع ہو گئے کہ بھئی اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نماز جنازہ پڑھنے پر ہماری مغفرت کر دے، اور حضرت موسیٰ کی زبانی، اللہ کے برگزیدہ نبی کی زبانی ہماری مغفرت کا اعلان فرما دیا گیا ہے، اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے۔ سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ اس ولی کی ذرا زیارت بھی تو ہونا چاہیے، نماز جنازہ تو پڑھیں گے لیکن ذرا اس کی زیارت بھی تو کرا دو، دیکھ لیں ایک نظر چہرہ۔ حضرت موسیٰ نے کہا بھائی اچھا ٹھیک ہے دکھا دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر اس کا چہرہ کھولا گیا، لوگوں نے بھیڑ لگائی دیکھنے کے لیے، کیوں لگا دی گئی، لوگ دیکھتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اس شہر والوں نے اس کو دیکھا اور پہچان کے کہنے لگے ارے یہ تو وہ مردود آدمی ہے، وہ بڑا بدبخت ترین انسان ہے، بڑا شرابی، بڑا کبابی، بڑا ایسا، بڑا ویسا، اس کو ہم نے تو اپنے شہر سے نکالا تھا، یہ اتنا بڑا بدبخت انسان اللہ کا ولی ہو گیا۔ اور حضرت موسیٰ اعلان کرتے ہیں کہ اس کی نماز جنازہ میں جو شریک ہوگا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ آخر یہ کایا پلٹ کیسے ہو گئی؟ یہ ذرا راز تو معلوم کرنا چاہیے۔ لوگوں نے جمع ہو کر حضرت موسیٰ سے جا کر گزارش کی اور کہنے لگے کہ یا نبی اللہ، آپ نے اعلان کیا ہے اللہ کی وحی آپ پر آئی ہے، اس میں تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہاں ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں یہ اللہ کا ولی کیسا بن گیا، جبکہ ہماری دانش کے مطابق، ہمارے علم کے مطابق یہ تو بڑا بدکار تھا، بڑا فحاش تھا، بہت بڑا زناکار تھا، بہت بڑا شرابی تھا، بڑا کبابی تھا، اور بہت بڑا چور تھا، بڑا ڈاکو تھا، ہم نے تنگ آ کر اس کو شہر سے نکال دیا تھا۔ آج آپ اعلان کر رہے اللہ کی وحی کی بنیاد پر کہ یہ اللہ کا ولی ہے اور اس کی نماز جنازہ جو پڑھے گا اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی، یہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ حضرت موسیٰ کو بھی تعجب ہوا، انہوں نے کہا اچھا اسی بات ہے، چلو اللہ سے معلوم کر دیں۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ لوگ تو یوں کہہ رہے ہیں اور آپ کی وحی یہ بتا رہی ہے، آخر یہ کیا راز ہے ہم کو آپ بتا دیجیے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ پر وحی نازل کی۔ بھائیوں غور سے سنیے، نوجوانوں ذرا دل کے کانوں سے سنو کہ جب اللہ کی رحمت آتی ہے اور جب بندہ اللہ کو اللہ سمجھ کر پکارتا ہے، اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے استغفار چاہتا ہے، اللہ کی رحمت کیسے آتی ہے؟ آج بے شمار گنہگار موجود ہیں، کوئی اللہ کو اللہ کہہ کے پکارنے والا نہیں، اللہ کو گر گر کر پکارنے والا نہیں، دل کے اندر سے احساس کر کے پکارنے والا نہیں، اپنے خدا کو ناراض کرتے چلے جا رہے ہیں، برابر گناہوں میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، گناہوں کے سمندر میں غوطے کھاتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے گناہوں کی آگ میں جلتے چلے جا رہے ہیں، احساس نہیں ہو رہا ہے۔ اس واقعے کو سن کر احساس پیدا کیجئے، ہم اللہ کو واقعی اللہ سمجھ کر، اپنا رب سمجھ کر، اپنا پروردگار سمجھ کر، غفار الذنوب سمجھ کر، ستار العیوب سمجھ کر اگر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی رحمت کس طرح آتی ہے اور بندے کو کس طریقے پر ولایت کے مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، لوگوں نے جو باتیں آپ کو بتائی ان باتوں میں وہ بالکل سچے ہیں، اس میں واقعی کوئی جھوٹ نہیں۔ یہ بندہ ایسا ہی تھا، بڑا گنہگار تھا، بڑا ظالم تھا، بہت بڑا فاسق تھا، بہت بڑا فاجر تھا، بڑا گندا تھا، بڑا
رذیل تھا، یہ سب کچھ تھا اور ان لوگوں نے اس کو نکال دیا تھا، یہ بھی بالکل سچ ہے۔ لیکن جب وہ وہاں چلا گیا اور وہاں رہنے لگا اور اس کی موت کا وقت قریب آنے لگا اور اس وقت اس نے دیکھا، دائیں طرف کو بھی دیکھا، بائیں طرف کو بھی دیکھا، نہ کوئی انسان اس کو نظر آیا، نہ کوئی جانور اس کو نظر آیا، نہ اپنا کوئی نظر آیا، نہ غیر اس کو نظر آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی یہاں نہیں ہے تو اس نے سمجھا سوائے ہمارے کوئی نہیں ہے، اس نے ہم کو اس وقت میں پکار لیا اور اس نے ہم کو پکار کے کہا، اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک ادنا بندہ ہوں، گنہگار بندہ ہوں اور وطن سے بے وطن ہو کر غربت کی زندگی یہاں گزارنے والا ہوں، اور میں یہ جانتا ہوں سوائے تیرے کوئی پروردگار نہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ تیرے قرآن میں تو نے یہ آیت بھی نازل فرمائی تھی، انی لغفار کہ میں تمام گناہوں کو بخشنے والا ہوں، یہ آپ نے اپنی کتابوں کے اندر نازل فرمایا ہے۔ یہ ساری باتیں مجھے معلوم ہیں، اب دنیا میں کوئی میرا نہیں سوائے تیرے، اس لیے میں تجھی کو پکارتا ہوں، مجھے معاف کر دے، اب تیرے دربار میں حاضری کا وقت آ رہا ہے، میں گندا چہرہ لے کر تیرے سامنے جانا نہیں چاہتا، گنہگار چہرہ لے کر جانا نہیں چاہتا، میں فاسق جیسا بن کے جانا نہیں چاہتا، میں تیرا نیک بندہ بن کے جانا چاہتا ہوں، مجھے آپ معاف کر دیجیے۔ اللہ نے کہا، اے موسیٰ ذرا آپ بتائیے، جب وہ بندہ تنے تنہا ان جو ہے جنگلات کے اندر مجھے دیکھ کر مجھے پکار رہا تھا تو کیا میں اس کو مایوس کر سکتا تھا؟ اللہ نے کہا کیا میں اس کو مایوس کر سکتا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پوری بات پھر لوگوں کو بتائی اور کہا کہ یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی بخشش کر دی، اور بخشش ہی نہیں بلکہ اس کو اپنا ولی قرار دے دیا۔ اتنی بڑی بات اس وقت ہوتی ہے جب واقعی دل کی گہرائیوں سے خدا کو کوئی پکارتا ہے۔ اس لیے اپنے گناہوں سے استغفار کرو، توبہ کرو، توبہ کے لیے اللہ نے وقت دیا ہے، معلوم نہیں کب کون چلا جائے، کسی کو خبر نہیں ہے کہ کب موت آنے والی ہے، آدمی بے خبری کی زندگی گزارتا رہتا ہے۔ بعض لوگوں کے واقعات ہیں، ابھی میں ایک فتوے کی کتاب پڑھ رہا تھا چند دن پہلے جو پاکستان سے شائع ہوئی ہے، حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، جس کا نام ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، 8 جلدوں کے اندر حضرت کے فتاوا ہیں۔ ویسے ہی میں سرسری نظر دیکھتا جا رہا تھا تو اس میں ایک جگہ پر ایک سوال اور پھر اس کا جواب ہے، میں تو اس سوال کو پڑھ کر کانپ کے رہ گیا۔ ایک بیٹا سوال کر رہا ہے اور لکھتا ہے کہ حضرت میں آپ سے ایک سوال کرنے جا رہا ہوں، سوال میرا یہ ہے، میرا باپ بہت زیادہ گندا انسان تھا، ہر گناہ کے اندر طاق رہا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ جو ہے زناکاری، شراب نوشی اور ہر قسم کی برائی کے اندر طاق رہا کرتا تھا۔ ہم نے بارہا اس کو سمجھایا تھا، ہم بھائی بہنوں نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ راہ راست پر آ جائے، لیکن اس کے باوجود میرے باپ نے کبھی نہیں مانی اور اسی طرح وہ زندگی کرتا رہا، یہاں تک کہ ابھی چند دن پہلے میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اس حالت کے اندر انتقال ہوا کہ شراب کے نشے میں تھا اور ایک عورت سے زنا میں مبتلا تھا، اسی وقت انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا میں اب کیا کر سکتا ہوں میرے باپ کے لیے، میں بہت پریشان ہوں، میرے بھائی بہن بہت پریشان ہیں، ہم آپ سے التجا کر رہے ہیں، آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم کو بتائیے کہ اس کا حل کیا ہے۔ حضرت نے خیر اس کا جو جواب دینا تھا وہ دیا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں حالات کیسے کیسے انسان کو پیش آتے ہیں۔ گناہ کرتے کرتے زنا کے اندر مبتلا، اسی حالت کے اندر خدا نے اس کی روح قبض کر دی۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہوا انتقال کرے، ذکر کرتا ہوا انتقال کرے، نیکی کرتا ہوا انتقال کرے، سجدہ کرتا ہوا انتقال کرے۔ ابھی چند سال پہلے ہمارے ایک دوست حضرت مولانا عطا اللہ شریف صاحب کا انتقال ہوا، آپ لوگوں کو معلوم ہے، یہاں جو ہے منہاج نگر کی مسجد میں وہ امام تھے، نماز پڑھا رہے تھے عشاء کی، اچھے بچھے آئے تھے، کوئی ان کو کچھ پریشانی کی بات نہیں تھی، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، پہلی رکعت کے اندر انہوں نے جو ہے پڑھا، پھر اس کے بعد دوسری رکعت پڑھائی، دوسری رکعت میں انہوں نے سورہ نازعات کی تلاوت کی،
سورہ نازیات پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ کہا اور فوراً گر پڑے اور انتقال ہو گیا۔ آیت بھی دیکھیے کیسی آیت، اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو بندہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا خوف اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، اللہ کے سامنے مجھے جانا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، سوال و جواب ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں کیا جواب دوں گا، یہ اس کے دل کے اندر خوف آ جاتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ کہتے ہی ان کی روح پرواز کر گئی۔ اس میں کتنی بڑی نیک پالی ہے کہ ان مولانا کا انتقال ہوا تو سیدھے جنت پہنچ گئے۔ تو بھائی کوئی سجدے میں انتقال ہو رہا ہے، کوئی رکوع میں انتقال ہو رہا ہے، کوئی نماز میں ہو رہا ہے، یا یہ کہ چلو بھائی کوئی اور ویسے ہی سادے سیدھے کاموں میں لگا ہوا انتقال ہو رہا ہے، لیکن یہ کتنی بڑی نحوست اور کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے کہ ایک آدمی زنا کرتے کرتے انتقال ہو جائے۔ ہر آدمی کو خوف کرنا ہے، ہر آدمی کو گناہوں سے بچنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے پاس جانے کا وقت آ گیا ہو اور وہ میں گناہوں میں مبتلا ہو۔ اللہ میری بھی آپ کی بھی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں ذرا کنکلوژن کی طرف آ کر 2 منٹ آپ کے مزید لیتا ہوں تاکہ مضمون پورا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بتا دیا متقی لوگوں کی ایک صفت یہ ہے وہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، گناہ ہو جاتا ہے فوراً اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور پھر اللہ کہتے ہیں آگے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ ہے وہ نیک بندے جن کا اوپر سے آپ ذکر سنتے چلے آئے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں یہ ہے وہ نیک بندے کہ جن کی جزا اور بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت کا پروانہ ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بنتی ہیں جس میں لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کس قدر بہترین اجر ہے ان لوگوں کا جو نیک عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی سب کو بھی اسی طرح کے لوگ بنائے کہ جو نیکی کرتے کرتے اللہ کے دربار میں جانے والے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔